جب ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھپڑ مارا تو وہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ابو سفیان کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اس کا فیصلہ کریں۔ حضرت فاطمہ نے ابو سفیان کو سارا واقعہ سنایا تو ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا ابو جہل کے گھر پہنچ گئے تو فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ، جس طرح ابو جہل نے تمہیں تھپڑ مارا ہے اسی طرح تم بھی ابو جہل کو زور سے تھپڑ مارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ کرے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان گھر کے کاموں کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر کا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں لڑتے ہوئے زخمی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں، اور بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ احد میں سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زخموں کی دکھی رہی تھی اور سیدنا فاطمہ المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹکی جلا کر لگائی، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ابو ساتھ بیٹھ لیتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارکہ کو بوسہ دیتے اور اپنے نشست پر بیٹھ لیتے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمائی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب اولاد میں صرف وہی حیات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصل سے ایک دن قبل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور جب حضرت فاطمہ تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں چند باتیں کی، جس پر سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا ہو گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ جب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ پڑی، پھر ہنسنے لگی پڑی تو عرض کرنے لگی کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے والدین کے پاس پہنچی۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ایک بار ابو جہل نے اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ اب آپ بات چیت کر رہے تھے، جیسے ہی دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں تو اس کا بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والدین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کے ہنسنے لگے، آپ کو چڑھانے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی بچی تھی۔ اپنے والد کے بارے میں ایسے لفظ سننا آپ برداشت نہیں کر سکی اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے غصے میں ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل شرم کرو، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج سے اتنی سنا دی کہ اس کے دوستوں نے اس کا مذاق بنا لیا۔ ابو جہل کو اپنے بے عزتی محسوس ہوئی تو اسے ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی بچی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس ظالم نے اس قدر تھپڑ مارنے سے آپ رونے لگی اور روتے ہوئے اپنے بابا کے پاس گھر آئیں۔ حضرت فاطمہ نے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر
کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگایا، آپ کے آنسو کو پہنچتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا ہوا، آپ اتنا کیوں رو رہی ہو ہے میرے پیارے بیٹی؟ پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی گئی، کئی دن فاقے کیے لیکن کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور فاطمہ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا۔ ابو جہل نے آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو روکا تو اس نے میرے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ ناظرین، آپ کو بتا دیے کہ یہ تاریخ میں پہلے کچھ نہیں ہوا تھا جس طرح کا واقعہ آج ہوا ہے، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی جڑیاں ڈال دی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بند کیا گیا، لیکن آپ کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا، پھر ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ ابو سفیان کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا لوں گا، اور قسم اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ بیٹی ابو سفیان سے اتنا کہنا سیدنا فاطمہ زہرا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیا کہ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے دشمن تھے، ہمیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے رہتے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچی تو اس بچی کو دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی، اور ابو سفیان بھاگتے ہوئے بچی کے پاس پہنچے اور اس کو گود میں لیتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ماتھا چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا روتے ہوئے ساری باتیں بتائی۔ ابو جہل نے اس کے گال پر تھپڑ مارا۔ فاطمہ زہرا کی بات سنتے ہی ابو سفیان اس قدر غصہ آیا کہ وہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا ابو جہل کے گھر کی طرف چلا پڑے، اور جیسے ہی ان کے گھر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل کے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں، ان کے ساتھ کھڑی بے نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔ ابو جہل کے ابو سفیان کو دیکھا کہ ہوش اڑ گئے اور ان سے پہلے کچھ بولے بتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تمہیں شرم نہیں آتی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ اتنے معصوم بچی پر ہاتھ اٹھانا مارنا یہ کوئی تیری مردانگی ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے، اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ بچوں پر ہاتھ اٹھانا کمزور مرد کی نشانی ہے، اس بچی پر ہاتھ اٹھا کر تم نے اپنے آپ کو کمزور ثابت کیا ہے۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا، سر جھکا کر کھڑا تھا۔ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ مان کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آتی چھوٹی سی بچی پر تھپڑ مارتے ہوئے؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان نے بہت غصے کے ساتھ ابو جہل سے کہا کہ چل معافی مانگ اس بچی سے۔ حضرت فاطمہ ساتھ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی جس طرح اس نے تیرے منہ پر تھپڑ مارا ہے تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارا کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں نہیں، میرے والدین نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا۔ یہ سن کر ابو سفیان اور تیز غصہ آ جاتا ہے۔ ابو جہل کو کہتے ہیں ذرا دیکھ یہ بچی کی طرف دیکھ، اگر یہ چاہتی تو تجھے جی بھر کر تجھے مار سکتی تھی، کیونکہ اس پتہ ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گی، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ، اس ظالم تیرے تھپڑ کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر 2-4 تھپڑ ابو جہل کے منہ پر لگا دیتے ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ بچی ہی تو تھی۔ ابو سفیان ایسا کرتے ہی ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسے میں بدل جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگے اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستے ہوئے جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ
آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح، تیرے چہرے پر اتنی مسکراہٹ کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا، اور پورا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ، ابو سفیان کو اس وقت آپ موت نہیں دینا جب تک وہ ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمنوں میں حضرت ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی مکمل سوجھ بوجھ عطا فرمائے، دین حق پر چلنا نصیب عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی کہ آج کی ویڈیو، اور ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دینا چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔